کیجئے، اللہ رحمت کی چادر تم سے ہٹا لیتا ہے. غور کیجئے، توجہ کیجئے میرے بھائیو. آج ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا ہم تو سنی ہے نا، عاشق رسول ہے نا، ہم تو جنت میں جائیں گے. میں ایک بات کہوں بھائیو، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شکر شکر کہنے سے کام نہیں چلتا. عاشق رسول ہو بھائیو، کیسے عاشق رسول ہو بھائیو؟ اللہ اکبر. اگر کسی انسان کو اپنے جیسے عام بشر سے محبت ہو جائے، وہ اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے وفاداری کی کوشش کرتا ہے. ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اس کے بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ ہو جائے گا. ہماری نظر میں بادشاہ کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت عاشق رسول کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہ کیا چیز ہے؟ اہل عاشق اس کو کہتے ہیں. جب بلال عاشق رسول بنتے ہیں تو کعبہ کی چھت بلال کے پیروں کے نیچے نظر آتی ہے اور بلال کے پیر کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں. عشق رسول وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. جہاں فرشتوں کے پر پہنچ جاتے ہیں، عاشق اس سے آگے جاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ. کوئی چل کے رہ گیا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. عروج آدم، عروج آدم خاکی سے انجم سہنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر بن جائے. طوفان جانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے گرد سے چارہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ہاتھوں سے مسلمان. کبھی کبھی اللہ بلند ہوتا ہے، عاشقوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور بستر فجر کی نماز میں سونے والوں، اگر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تو شاید تمہیں برا لگے. تم منتظمین سے جھگڑا کرو، کس کو بلایا تھا؟ وہ سید آ کے میں جھوٹا بول کے گیا، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں. اگر رسول اللہ تمہیں جھوٹا کہہ دے تو اپنی طرف سے نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو. قبر میں اتنا عذاب ہوگا، یہاں خوب مزے لے لو. ایک دن مرنا ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جوانی کی طاقت پہ گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کی ریل میل پر اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے، پکڑ بھائیو مرید اور پیر کیا چیز ہے؟ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے. غور کرنا، میں سنیوں کے منبر سے سنیت کی بات کروں. جب اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے بیٹے کی بھی پکڑ کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا. نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے. حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی، صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں، قوم کی محبت میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم. اللہ نے پتھر برسایا، اس کو پتھر مارا. جب نبی کی بیوی ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی ہے، یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے؟ غور کرو، سوچو، آخرت سوچو. آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چاہیے. یہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ پٹھان کا بیٹا تھا، وہ مغل کا بیٹا تھا. ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو، نبی نے کشتی خود بنائی. کون سا نبی؟ اولو العزم نبی. اولو العزم نبی 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ
سے ناراض ہیں. نبی تھے، باپ بھی تھے. باپ ہوتا ہے. اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو، خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو، چڑیوں کو، بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا. خود کے بیٹے کو نہ لے سکے. یہ اللہ ہے. ہنسنے کی بات اللہ ہے. خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں. نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا. نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، اور یہ ان کی شان ہے. یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے. اللہ نے جانوروں کو بھی لے لو، کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا. باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے. اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی. اللہ نے کہا نہیں لینا. پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ارشاد ہوا نہیں لینا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ندا آتی ہے نوح، اب اس کی سفارش مت کیجیے. اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا. پھر نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے. یہ عبرت ہے ہمارے. جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے. جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا؟ بتاؤ جنت، بتاؤ. اس دن پچھتاؤ گے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، آوارگی کے لیے نہیں ہے، غرور کمائی کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے، چیک کرے، تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے، پیاز کھانے نہیں آئے تھے، حرام کھانے نہیں آئے تھے. ہم تو اللہ کا ذکر کرنے، ہم تو سجدے سے زمین کو آباد کرنے آئے تھے، زنا کرنے نہیں آئے تھے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے تھے، ہم گندی فلمیں دیکھنے نہیں آئے تھے. تمہیں نہیں پتا، بھول گئے. آج مسلمان ہو کر سود کا دھندا کر رہے ہو، پیسوں کی محبت میں پیاز کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو. کیا تمہارے اور میرے نبی کا فرمان تمہارے کلمے سے نہیں نکلا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. بتائیں تو صحیح، کب سدھرے گا مسلمان؟ لوگ کہتے مولانا آج ہم برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. میرے بھائی تو سود کھائے گا تو برباد نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سوچو تو صحیح، غور تو کرو اور پھر سن لو. سور کھانا حرام، سور کا گوشت کھانا حرام اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام. مسلمان سور نہیں کھاتا الحمدللہ، مگر سود کھاتا ہے. انا للہ، سود نہیں کھا رہے، سود کھا رہے. دونوں حرام. دونوں میں بڑا حرام کون سا؟ سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، مگر سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے.
साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, उसको कौन जन्नत में लेकर जाएगा? इमाम इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद खोरों पर, सूद खाने वालों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा है। यानी रमजान शरीफ में लोगों पर से अजाब उठा लिया जाता है, मगर सूद खाने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होते हुए आप फरमाते मैंने मुशाहिदा किया है। क्या बताओ, अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? भाइयों, अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल पिघल जाए, पहाड़ पिघल पिघल जाए, हम में ताकत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो, उस रास्ते पे मत जाओ। मेरे भाइयों, अपने हालात कितने खराब हो गए। हम सुन्नी हैं, आशिक़े रसूल हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूँ, मैं बात जो कहने चला था वो बात रह ना जाए, भूल ना जाऊं तो मैं बात पूरी कर दूं। क़ूतुल क़ुलूब ये तसव्वुफ़ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल क़ुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे, अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूँ, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या है। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है, रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आँख खोलना है तो आँख खोल लो, आज होश में आ जाओ। कल पछताना है, पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है, काय की डिग्री? पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। स्टेज वाले डॉक्टर करे, गली वाले डॉक्टर करे, दिल्ली वाले डॉक्टर करे, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, सब डॉक्टर करे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहाँ डिग्री चेक होती है, अब डिग्री चेक होगी, पब्लिक में आप डॉक्टर मशहूर हैं, लेकिन जहाँ डिग्री चेक होगी वो चेकर जानता है असली और नकली डिग्री का फर्क। उसने उठाया, डिग्री फाड़ के फेंक दी, ये नकली है, इसको उठाओ और ले जाकर के जेल में डाल दो। बताओ उसका क्या बनेगा, क्या पछताएगा? बिला तमसील इश्क रसूल की डिग्री हम भी ले लेके फिर रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? कौन चेक? अल्लाह ने चेक किया, रसूलुल्लाह ने चेक किया। सोचो तो सही, बहुत बड़े बड़े आशिक़े रसूल कहलाने वाले फेल हो गए। कौन कामयाब होगा? जिस पर उसका कर्म। चुमे जाते थे, पैर चुमे जाते थे, फूल पहनाए जाते थे। कुरान कहेगा, कुरान कह रहा है, जो कुरान के अल्फाज है वो जानते हैं, अल्लाह जहन्नम में डालेगा, कहेगा बड़ा इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, हमें इसकी सजा। और दूसरों की तरबियत इज्जतदार बनने वालों, अल्लाह के नजदीक इज्जत, और वहां डिग्रियों से इज्जत नहीं है, वहां दिल की कहने से इज्जत है। और जिसके दिल में जितना खौफ है खुदा होगा, वो उतना गुनाह से बचने वाला होगा। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं क़ूतुल क़ुलूब के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, बहुत देर मैंने कहा इतना नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, तवज्जो। शेख फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मुझ
صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھ لینا بیان میں سے چیک کرو اپنے آپ کو, میں بھی اور آپ بھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو محمد سے عشق کا دعویٰ کرے, عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو میرا عاشق ہے اور پوری رات سوتا رہے بستر پہ. توجہ, آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات بستر پہ سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. توجہ کرو, ابھی میں اس میں تفسیر نہیں کروں, صرف آپ غور کریں. جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. تو جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے, فجر کا تعلق تو صبح سے. جو رات میں سویا ہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں, کچھ دیر سوئے گا, پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا, کبھی نفل نماز پڑھے گا, کبھی استغفار پڑھ کے روئے گا. یہ عاشق کی پہچان ہے. آپ بتاؤ جو سویا رہے آقا فرماتے جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہ اٹھے, صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے, نعت میں جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوئی. آقا خود کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے, وہ فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا, اور پھر رو آگے بڑھو. ارے جو سویا رہے رات کو وہ جھوٹا ہے. جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے کی غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا؟ عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے, گندی فلمیں کہاں ہو, کہاں ہو, بیدار ہو جاؤ, مرنے سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو. ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس پہ روتے ہیں, تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو, اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا, تم اچھے اعمال کرو, جلدی توبہ کرو, جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے. میرے بھائیو, ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے. بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا, سرکار غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا, عشاء میں وضو کرتے تھے, اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مطلب ہوا کہ پوری پوری رات نافل پڑھنے میں گزار دیتے تھے, پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. اور آج ہم لوگ عبادت کرتے, بھائیوں راتوں کو کیا عبادت کریں گے, ہم تہجد کیا پڑھیں گے, راتوں کو درود کیا پڑھیں گے. ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے, مغرب بھی نہیں پڑھتے, عشاء بھی نہیں پڑھتے. بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے, حق تو یہ ہے
کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا دلیل بے مثال ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرو. ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا انداز بندگی کیا ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر. وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا. حضور کا کردار. وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا، اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو جان دے کر قتل کر دو. جب ان کو پتا چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا، آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے. حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے. کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا. وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے. رحمت للعالمین کا جشن منا رہے، دیکھو حضور کو کیا کرم ہے، کیا رحم ہے حضور کو. اللہ اکبر. کیسے کرم فرماتے دوسری مخلوق پر. روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، اسلامی لشکر بڑا لشکر تھا. حضور آگے آگے چل رہے تھے، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کٹیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کٹیا ڈر کے بھاگ جائے گی، اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے کٹیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، تم لوگ اپنا راستہ بدل دو. کٹیا کے لیے لشکر کا راستہ بدل دیا، اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں، پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو، وہ ادھر سے جائیں گے تو کٹیا بھاگ جائے گی. تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کٹیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے سب لوگ اپنا راستہ بدل دو. صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی. جو کتوں کے بچوں کو اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم ہے. ایسے ہمارے نبی ہیں، اور آج ہم رحم جانتے نہیں. پڑوسی کو ستا رہے، بھائیوں کو ستا رہے، ماں باپ کو ستا رہے، بیوی کو ستا رہے، بچوں کو ستا رہے. کس کا حق ادا کر رہے ہو تو بتاؤ، کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت. مسلمانوں کو مسلمان بننے. اب مسلمان بنے ہو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے، وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو. آج کیا ہے ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح. وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں. ایک مسلمان کہتا پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش. جیسے بچی پانی کا مشغلہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ. دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے. انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ. دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہ مسلمان کس کے بنے ہوئے؟ رسول اللہ کے. اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے. معذرت کے ساتھ بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے. ادھر ہاں میں بیٹھوں گا، چاچی میں نے سنبھالی تھی میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، تم کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ کہاں وہ مسلمان
صاحبہ مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت ہم کھائی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، اس کو منڈی اور سر کہتے ہیں، اپنے سلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیدھی سیدھی کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیدھی پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ انہوں نے بازوئے بیٹھی، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ پورے محلے میں مدینہ شریف میں وہ سر پیر گھومتے 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 جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے، یہ مسلمان۔ اور آج شیرنی بٹے نا شیرنی تو اس میں بھی دھکم بکی ہو، یہ آیا۔ اب بتائیں کتنا فرق ہے، یہ میک ان انڈیا مسلمان آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے نا ویسے بنے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق، نہ صبح کو اٹھنے کا شوق، اللہ کی کوئی قدر ہے بس